بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 ستمبر 2020 بروز منگل 13 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں، بر وقت سچی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، چاہے آپ سعودی عرب موجود ہیں، چاہے سعودی عرب سے باہر موجود ہیں، آپ ایکسپیکٹریٹ ہیں اور جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب سے خبریں، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے۔ عمرے کے لیے 16,000 افراد کا اندراج، 10 دن کی بکنگ مکمل۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ گورنریٹ نے کہا ہے کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے 16,000 افراد نے عمرے کے لیے رجسٹریشن کرا لی۔ 16 روز کی بکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ عمرے کا پہلا مرحلہ 4 اکتوبر 2020 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہر روز 6,000 افراد عمرہ کریں گے۔ مکہ ریجن گورنریٹ نے ٹویٹر پر بیان میں عمرہ زائرین کو اطمینان دلایا ہے کہ ہر دن مسجد الحرام کو 10 بار سینیٹائز کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی آمد اور واپسی پر سینیٹائزنگ کی جائے گی۔ عمرے کے لیے آنے والوں میں آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اطراف قائم رکاوٹ کے باہر سے ہی طواف کیا جائے گا۔ عمرہ کے دوران اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیمیں موجود ہوں گی۔ کسی بھی معتمر کو کرونا وائرس کی علامتیں ظاہر ہونے کی صورت میں اسے دیگر زائرین سے الگ تھلگ انتظام بھی کر لیا گیا ہے کرنے کا۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل روم بنا دیے گئے ہیں۔ دونوں جو مساجد ہیں اس کی مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے ایگزیکٹو فیلڈ ٹیم قائم کی ہے۔ یہ انتظامیہ کے تمام اداروں کی نمائندہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد بنتن نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ شروع کے 10 روز کی بکنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ 16,000 افراد کو ابتدائی 10 روز میں عمرہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ سعودی ارامکو نے بلیو ایمونیا کی پہلی شپمنٹ جاپان بھیج دی۔ سعودی ارامکو اور جاپان توانائی انسٹی ٹیوٹ نے سابق کی شراکت سے جاپان کو بلیو ایمونیا کی پہلی شپمنٹ برآمد کی ہے۔ بلیو ایمونیا کو کاربن کے اخراج کے بغیر بجلی کی پیداوار کے لیے پاور پلانٹس میں استعمال کیا جائے گا۔ مملکت کو جاپان کی وزارت اقتصاد اور تجارت اور صنعت کا تعاون حاصل رہا ہے۔ ارامکو نے جاپان کو کاربن فری توانائی تیار کرنے کے لیے 40 ٹن بلیو ایمونیا برآمد کی ہے۔ بڑی خبر شامل کریں گے، محدود پروازیں، اقامے کی مدت ختم ہونے کے قریب، مسافر پریشان۔ سعودی عرب کی جانب سے فضائی سفر پر جزوی طور پر پابندی اٹھائے جانے کے بعد پاکستان سے اقامہ ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب جانے کی خواہش مند ہے، لیکن محدود پروازوں کے باعث مسافروں کو ٹکٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پی آئی اے کے دفاتر کے سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ٹکٹ کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے تربیلا غازی کے معظم خان سعودی عرب کے ٹکٹ کے لیے پی آئی اے اسلام آباد کے دفتر کے باہر گزشتہ 4 روز سے آ رہے ہیں، لیکن تاحال ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی انتظامیہ ٹکٹ بک کروانے کے لیے 3 ٹوکن دے دیتی ہے، لیکن ٹکٹ نہیں ملتا۔ میرے اقامے کی تاریخ 30 ستمبر کو ختم ہو جائے گی، اگر ٹکٹ نہ ملا تو شدید مسائل سے دوچار ہو جاؤں گا۔ سعودی عرب جانے والے مسافروں کی جانب سے یہ الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں کہ پی آئی اے کے ٹکٹس بلیک میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بڈگرام سے آئے محمد خان نے انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا ویزا 30 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے، میں 1.5 لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا۔ ٹریول ایجنٹ سے بھی بات کی ہے، لیکن ٹکٹ بلیک مارکیٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ روپے کا مل رہا ہے۔ ادھر پاکستان جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کا موقف جب دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مسافروں کی مشکلات کا پتہ ہے اور اس سلسلے میں ہم پروازوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مسافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکام کی جانب سے جیسے ہی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مسافروں میں افراتفری مچ گئی ہے،
جس کی وجہ سے ٹکٹ کا حصول مشکل ہو چکا ہے۔ جن مسافروں کے اقامے کی میعاد ختم ہونے میں ابھی مہینے بھی باقی ہیں وہ بھی ٹکٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق اب تک 27,000 پاکستانی پی آئی اے کی پروازوں سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ کے ذریعے سعودی حکام سے اقاموں کی میعاد میں توسیع کے لیے درخواست کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پی آئی اے 50% ٹکٹس ایجنٹس اور 50% ٹکٹس اپنے کاؤنٹر کے ذریعے فروخت کر رہا ہے، اور ہماری مسافروں کی درخواست ہے کہ کوئی بھی ایجنٹس مہنگے ٹکٹس فروخت کر رہا ہے تو اس کی شکایت کریں، ہم اس معاملے پر ضروری کارروائی کریں گے۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں انشورنس سے متعلق۔ سعودی عرب میں کونسل آف کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نئے ملازم کی انشورنس کب تک کروائی جا سکتی ہے۔ ایک سعودی شہری نے ایک انکوائری کی۔ اس نے پوچھا کہ اگر نیا ملازم یا کارکن جو ہے اس کو جب ہائر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کب تک انشورنس کروانا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سوال کے جواب میں ہیلتھ کونسل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ جو آپ کا کفیل یا کمپنی ہے اور جو آپ کا ملازم ہے اس کی اور اس کے تمام فیملی ممبرز کی انشورنس کا پابند ہے، اور جس دن سے جو ہے جوائن کیا جائے گا، جس دن سے جو آپ کا کمپنی کا ملازم ہے یا آپ کا جو کفیل کا ملازم ہے وہ جوائن کرے گا، اسی دن سے اس کی انشورنس کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس میں آپ کی فیملی یعنی بیوی بچے اور 25 سال تک کے جو لڑکے یا بچی جتنے بھی ہیں، وہ جو شادی شدہ بیٹیاں جو کام نہیں کر رہی، ان کی انشورنس بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ شہری نے بھائی کو قتل، 2 کو زخمی کر کے خودکشی کر لی۔ نجران میں ایک شہری نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی کو قتل اور 2 رشتہ داروں کو زخمی کر کے خودکشی کر لی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ نجران کی الارضہ کمشنری کے دیہی علاقے میں آج پیر کی صبح ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور تفتیشی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوع پر موجود افراد سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسروں نے موقع سے ایک پسٹل ضبط کی ہے جس کے متعلق گمان ہے کہ یہ اعلیٰ قتل ہے۔ زخمی ہونے والے افراد کو کنگ فہد ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر طبیعت سنبھل جانے پر ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں فلائٹ سے متعلق۔ بتائیں گے کہ آج پاکستان سے سعودی عرب کون سی فلائٹ جائیں گی اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون سی فلائٹ جائیں گی۔ جدہ کے لیے جو آج فلائٹ سکیجول ہے، اسلام آباد سے 2 فلائٹس جدہ جائیں گی۔ پہلی فلائٹ ایئر بلو کی ہے PA 2744، دوسری فلائٹ فلائی ناس کی جائے گی اسلام آباد سے جدہ کے لیے XY 316۔ اس کے بعد لاہور سے فلائی ناس کی فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے XY 318۔ سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ لاہور سے جائے گی SW 735، اور لاہور سے سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جدہ جائے گی SW 739۔ اس کے بعد PIA کی فلائٹ جائے گی لاہور سے جدہ کے لیے PK 9729۔ اس کے بعد سعودی عربین ایئر لائن کی کراچی سے فلائٹ جائے گی جدہ کے لیے جس کا نمبر ہے SW 701۔ اگر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریاض کی کہ ریاض سے کون سی فلائٹ جائیں گی تو اس کی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو فلائٹ جائے گی ریاض کے لیے اسلام آباد سے SW 723 جائے گی ریاض کے لیے، اور اس کے بعد جائے گی دمام کے لیے اسلام آباد سے فلائٹ جائے گی 6S152، اور سعودی گلف ایئر لائن کی یہ فلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد PK 924 جائے گی اسلام آباد سے دمام، یہ فلائٹ ہوگی PIA کی، اور یہ جائے گی شام جو ہے 4 بجے جو ہے سعودی وقت کے مطابق یہاں پر فلائٹ پہنچے گی۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو انڈیا کے لیے کون سی فلائٹ جائیں گی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن فیز 6 کے تحت، اس کے بعد فیز 7 کا اعلان بھی ہو چکا ہے جو کہ 1 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ آج وندے بھارت مشن 6 کے تحت جو فلائٹ جائیں گی اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے IX 1932 جس کا نمبر ہے، اور یہ فلائٹ جو ہے 6:05 پر جو ہے روانہ ہوگی سعودی وقت کے مطابق، اور 177 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ IX 1532 ریاض سے تروندرم کے لیے جائے گی جو کہ فلائٹ، اور اس کے بعد اگر بات کریں تو ایک فلائٹ لکھنؤ کے لیے انڈیگو کی جائے گی 6E5424 جس کا نمبر ہے۔ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور نئے کیسز جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ 455 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 841 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 28 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران
455 नए मरीजों की तस्दीक हुई। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,33,664 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 841 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 3,17,846 अफराद इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। मुमलिकत में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि कोरोना वायरस का दौरानिया 14 दिन का है। आजर वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दाली ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अभी तक कोरोना वायरस की साख्त में कोई ऐसी तब्दीली रिकॉर्ड पर नहीं आई जिससे सऊदी अरब या दुनिया में किसी और जगह कोरोना वायरस की दूसरी लहर पैदा हो सकती हो। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वायरस के नाजुक केसेस में सऊदी अरब में 55% तक कम हो गए हैं और कमी मुसलसल हो रही है। बात करते हैं 1 ग्राम सोने के नर्ख 196.54 रियाल। सऊदी अरब में पीर 28 सितंबर को सोने के रेट्स में इजाफा देखने में आया। आजल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 224.49 रियाल थे, जो पीर को 224.61 रियाल हो गए। 21 कैरेट जो सोना है वो पीर को 196.54 रियाल तक पहुंच गया, जबकि इतवार को इसका रेट 196.43 था। 18 कैरेट जो सोना है वो इतवार को 168.37 रियाल में था, पीर को 168.46 रियाल हो गया, जबकि 1 औंस जो सोना है वो 6,985.50 रियाल में फ़रोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई, जबकि सोने के रेट बढ़ गए हैं। वज़ीर सेहत ने लेडी डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मदीना मुनव्वरा में लेडी डॉक्टर को मुअत्तल किया है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत मदीना मुनव्वरा ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि वज़ीर सेहत ने निजी हस्पताल में गायनी की खतून डॉक्टर को प्रैक्टिस से मुअत्तल किया है। ये फैसला पेशा सेहत के कानून की दफ़ा 39 के तहत किया गया। मदीना मुनव्वरा महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि खतून डॉक्टर की मुअत्तली का फैसला आर्जी है। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश के बारे में खसूसी कमेटी का फैसला सामने आने तक मुअत्तली का फैसला बरकरार रहेगा। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि वज़ारत कवानीन और ज़वाबित की लापरवाही के हवाले से किसी भी शख्स के खिलाफ तदीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे आपसे शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।